وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو مالک الملک ہے۔ جتنا پہلے ان لوگوں کو ٹائم دیا گیا تھا، اس سے زیادہ وقت کسی اور کو دیا نہیں گیا۔ سب سے زیادہ مہلت ان لوگوں کو ملی ہے پروگرام کرانے کی۔ 10 دن پہلے خبر دے دی گئی تھی، تب ان لوگوں کے انتظام کا یہ حال ہے۔ یہاں 35 لوگوں کی لسٹ ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، بیچارے پروگرام مانگنے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کل دے دیجئے، پرسوں دے دیجئے۔ کہتے ہیں کہ جو چیز بلا مقصد اور بلا محنت کی مل جاتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جمعے کے خطبے میں بولنے کا حکم نہیں ہے، اور کوئی آدمی اگر بول رہا ہو تو اس کو خاموش کرنے کا بھی حق نہیں ہے، اور اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ جب کوئی حساس قوم اس طریقے سے بے غیرت ہو جائے تو اس قوم کے لیے اب حیا اور بقا اور زندگی کی امید رکھنا بالکل بیکار ہے۔ نکل چکی ہے وہ روح۔ آپ کو معلوم تھا کہ لائٹ کا کیا حال ہے، آپ پہلے انتظام کر کے رکھتے۔ مجھے حکم ملا 12:30 بجے آپ کا خطبہ شروع ہو جائے گا، 1 بج چکا ہے۔ اب کتنی دیر آپ خطبہ سننا چاہتے ہیں؟ میں جمعے کو اس کی افضل وقت سے ہٹانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اب ہم 1 گھنٹہ تقریر کریں۔ آپ نماز کا پڑھیں گے عصر کے وقت میں؟ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کوئی انتظام ہے یا نہیں؟ پھر بغیر مائک کے بولوں کیا کروں؟ 10 منٹ بول کے ختم کر دیتا ہوں۔ جمعے کی نماز پڑھیے پھر آپ۔ جو ذہن بنا کر آیا تھا اور جو موضوع سوچ کر آیا تھا، اس کو میں چینج کر رہا ہوں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ کی ہے، اور وہی ذات اس کی حقیقی مستحق ہے۔ اور درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں احمد مصطفیٰ، سرور کائنات، محسن انسانیت،
رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم کی یہ سورت جو سورہ عصر کہلاتی ہے، یہ آپ کو قرآن کریم کے آخری پارے میں 30ویں پارے میں آپ کو ملے گی۔ اس سورت کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام اور اس کا درجہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، چھوٹے سے تھے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں سائڈ کھڑے ہو گئے۔ ان کو نماز کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں کہ دائیں کھڑا ہونا چاہیے یا بائیں کھڑا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بال پکڑ کر، ایک روایت میں آتا کان پکڑ کر، آپ نے ان کو اس طرف سے گھما کر اپنے دوسرے سائڈ میں کر لیا، اور جب نماز پڑھا کر آپ نے سلام پھیرا تو اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، تو نے قرآن نازل تو کیا ہے میرے اوپر، لیکن قرآن کا علم اور قرآن کی سمجھ عطا فرما عبداللہ ابن عباس کو۔ یہ ایسی دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو کہ قرآن سے بڑا مفسر اب تک اور قیامت کی صبح تک ان سے بڑا نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا، کیونکہ نبی اکرم نے قرآن کے علم کی اور قرآن کے فقاہت اور سمجھ کی دعا صرف عبداللہ ابن عباس کے لیے کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہوتی، اتار دی ہوتی، تو انسان کی پوری زندگی میں عمل کرنے کے لیے یہی ایک سورت کافی ہوتی۔ اس سورت کی شروعات لفظ عصر سے ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا اس کا سرسری ترجمہ دیکھتے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین قسم کیوں کھاتا ہے، اور اس کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے۔ قسم تو ان لوگوں کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے جن کے جھوٹا ہونے میں امکان ہو، اور سامنے والا جس کو ہم اپنی بات سمجھا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر اعتبار نہ کرتا ہو، تب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم قسم کھائیں کہ اللہ کی قسم میں ضرور آؤں گا، اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا، اللہ کی قسم میں آپ کا پیسہ 2-4 روز میں ضرور پہنچا دوں گا۔ آخر اللہ رب العالمین کو قسم کے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے۔ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے، یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ آپ کا 15-20 منٹ کا، 25 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا یہ خطبہ اس کے لیے ناکافی ہے، کسی دوسرے وقت کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اللہ رب العالمین نے یقین دلایا ہے کہ اگر تم کسی کی بات پر جو قسم کھا کر بتائی جائے، اگر اس کی بات پر تم زیادہ اعتبار کرتے ہو تو میں بھی تم کو اس بات کا اعتبار دلاتا ہوں کہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہو کر رہے ہیں۔ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ انا بھی ہے اور انا کی خبر پر لام بھی داخل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اور الانسان میں الف لام جنسیت کا ہے۔ ساری انسانیت
خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور کسی بھی طبقے اور کسی بھی گروہ سے ہو، لفی خسر، وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے الگ کر دیا۔ پہلے تو سب کو سمیٹ لیا کہ ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے، نقصان میں ہے، لیکن کون نقصان کے اندر نہیں ہے ان کو الگ کر رہا ہے۔ یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ امام راضی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک برف بیچنے والا اپنے برف کو بیچ رہا تھا، اور جیسے جیسے اس کی برف گھلتی جا رہی تھی وہ اپنے برف کے قیمت میں کمی کرتا جا رہا تھا۔ اس کو شام تک وہ برف بیچنا تھی، اس لیے وہ اپنی قیمت میں کمی کرتا جا رہا تھا۔ صبح جو قیمت تھی وہ دوپہر میں نہیں رہ گئی، دوپہر میں جو قیمت تھی وہ شام کو عصر کے وقت میں نہیں رہ گئی، عصر کے وقت جو قیمت تھی وہ مغرب کے وقت نہیں رہ گئی، اور گھر آتے آتے اس کی قیمت بالکل ہی معمولی ہو گئی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے یہیں سے اندازہ لگایا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ جس طرح برف دھیرے دھیرے پگھلتی جا رہی ہے اور اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے، ایسے ہی زمانہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا ہے۔ انسان کی زندگی بھی دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی قدر و قیمت بھی گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے برف پگھل جاتا ہے اور اس کو کوئی بقا نہیں ہے، وہ گھل جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی عمر بھی پوری طریقے سے کھل جائے گی اور انسان بھی بالکل بیکار ہو جائے گا بڑھاپے میں۔ تو اللہ نے اس لیے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد فرمایا الا الذین ان الانسان لفی خسر۔ میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو زمانہ ہمیشہ تمہارے سامنے نہیں رہے گا، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان کے اندر ہے، بہت بڑے نقصان کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نقصان کے اندر نہیں ہے جو ایمان لائے۔ اب ایمان کس چیز پر ہے پوری تشریح پڑھ لیجئے گا۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ساری چیزوں پر ایمان۔ اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کی ان 5-6 چیزوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا غیب پر ایمان، بہت سی چیزیں جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کی۔ واو یہاں پر تعقیب کے لیے ہے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں۔ ایمان ہے، عمل صالح نہیں تو بیکار۔ اور اگر ہم عمل صالح تو کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں تو بیکار۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جس طریقے سے سورج کی ضرورت ہے ہمیں، چاند کی بھی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے نسل کو بڑھانے کے لیے ایک مرد کو عورت کی اور ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ایمان کو عمل صالح کی اور عمل صالح کو ایمان کی ضرورت ہے۔ ہم مومن تو ہیں، ہم با ایمان تو ہیں، ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، ہم ہوٹل پہ چائے پی رہے ہیں۔ اذان کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، ہم نے یہ کلمہ بھی سنا لیکن اس کے باوجود کمبل یا لحاف اوڑھ کر ہم سو رہے ہیں۔ ہمارا ایمانیہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ چلو ہم نے عمل صالح کیا لیکن ایمان نہیں، یہ کام تو انڈیا میں غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ آج غیر مسلموں نے ایک تنظیم بنائی ہے، ہم غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام اپنے پاس سے کریں گے۔ چند نوجوان ہندوؤں کے اکٹھا ہوئے، ان کے پاس
غریب لڑکیوں کی لسٹ پیش کر دی جاتی ہے اور وہ لوگ آپس میں کلیکشن کر کے چندہ کر کے ان کی شادیوں کا انتظام کر دیتے ہیں. مئی اور جون کی چلچلاتی ہوئی گرمی کے اندر وہ برف کا پانی ٹھنڈا ٹرین کے اندر اسٹیشنوں پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ گاڑی رکے گی, ہم مسافروں کو فری میں ٹھنڈا پانی بھر بھر کے دیں گے. آج عمل صالح تو وہ بھی کر رہے ہیں, نیک عمل تو وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ ایمان کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں, وہ اہل ایمان نہیں ہے, اس لیے یہ کام ان کا بیکار, کوئی ثواب ان کو نہیں ملے گا. ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے. اور ایمان اور عمل صالح جب ہم کریں گے, ایمان لانے کے بعد جب عمل صالح کریں گے تو اس حدیث پر عمل کرو. الا ان صلات اللہ غالیۃ, الا ان صلات اللہ الجنہ, اے لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے, او لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. اور وہ مہنگی چیز کیا ہے؟ وہ جنت ہے, جنت. الا ان صلات اللہ الجنہ, وہ مہنگی چیز جنت ہے جو تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی. دوسری جگہ اللہ نے کہا او لوگوں خریدو گے میری جنت کو, کون ہے جو اس کی قیمت دے سکتا ہے میری جنت کی؟ ہاں میں اس کی ایک قیمت لگاتا ہوں, میں نے اپنی جنت کو بیچ دیا تمہارے ہاتھ, تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بدلے میں. تو میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو, یعنی جہاد کرو, اور میری راہ میں مالی تعاون کرو. بس ہم نے اپنی جنت کو جہاد اور مال کے عوض میں ہم نے بیچ دیا ہے, ہم نے اس کو تمہیں دے دیا ہے. کون خریدے گا اس کے بدلے میں میری جنت کو؟ اور جان کا نذرانہ کتنا مہنگا ہے. کون آدمی اپنے 3-3 4-4 اور خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے مرنا چاہتا ہے؟ ارے وہ اور تھے اللہ والے, آج شادی ہوئی, آج ان کا نکاح ہوا, آج ہی گھر میں خوبصورت بیوی آئی. رات میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہوئے, پہلی رات ہے شب زفاف کی رات, بڑے ارمانوں کی رات ہوتی ہے. بیوی سے ہم بستری سے فارغ ہوتے ہیں کہ جنگ کا نقارہ بج جاتا ہے. اس آواز کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں رکنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت حنظلہ کہتے ہیں او میری بیوی, اس آواز کے بعد اب مجھے ایک لمحہ بھی تیرے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں. اپنا گھوڑا سنبھالا, زین لی, تلوار ہاتھ میں پکڑی, بچاؤ کے لیے ڈھال لیا اور اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا. بیوی چیخ کر کہتی ہے او میرے پیارے شوہر, میرے سرتاج, میں آپ کو جنگ میں جانے کے لیے روک نہیں رہی ہوں, آپ جنگ میں جائیے, لیکن ایک گزارش کرتی ہوں. کہا کیا؟ کہا بھی تم مجھ سے ملے ہو, یہ پہلی رات تھی, تم نے مجھ سے جمع کیا ہے, کم سے کم میدان جنگ میں جا رہے ہو تو غسل جنابت تو کر لو, کم سے کم پاک و صاف ہو کر تو میدان جنگ میں جاؤ, کیونکہ میدان جنگ ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں سے واپس آنا ممکن بھی ہو سکتا اور ناممکن بھی. کیا تم اپنے رب سے اس حال میں ملو گے؟ کہا بیوی سنا نہیں, اس آواز کے بعد ایک لمحہ بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے. میں نہاؤں گا, غسل کروں گا, ٹائم لگے گا, بغیر غسل کے نکل جاتے ہیں اور میدان جنگ میں لڑتے ہیں. ہاں نکلنے سے پہلے کہتے ہیں او میری پیاری بیوی, اگر میدان جنگ میں میری شہادت ہو جائے اور تیرے کانوں تک شہادت کی خبر مل جائے تو آئے میری پیاری بیوی, تو عدت گزار کر دوسرا نکاح کر لینا, میری پوری اجازت ہے. اللہ رب العالمین تمہیں میدان جہاد میں بہت اچھی طریقے سے لڑنے کی توفیق دے, اور میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہارے دل میں اگر شہادت کی تمنا ہو تو اس تمنا کو پورا فرمائے. کون سی دعائیں دیتی تھی نئی نویلی دلہن نے, جانتی ہیں کہ شہید ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. میدان جنگ میں حنظلہ گئے, ایسا لڑے کہ کئی کافروں کو انہوں نے جہنم رسید کیا. جہنم رسید کرنے کے بعد ایک تیر حضرت حنظلہ کے سینے میں بھی لگتا ہے اور حضرت حنظلہ شہید ہو جاتے ہیں. نبی اکرم فرماتے ہیں او لوگوں اپنے بھائی کے کفنانے دفنانے کی تیاری کرو, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے,
چلو قبر کھودو. شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا ہے, شہید کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی ہے, چلو اس کو اسی حال میں دفن کر دو, اس لیے کہ قیامت کے دن شہید اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا, اور اللہ اس کے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں میرے بندے نے تو میری راہ میں اپنی گردن کٹا دی, میری راہ میں تو خون بہا دیا, اس سے کس چیز کا حساب لوں, اس نے تو میری راہ میں اپنی زندگی ختم کر دی. اے فرشتوں جاؤ, میں نے اپنے شہید بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا. جاؤ اس کے لیے قبر کھودو. قبر کھو دی گئی. حنظلہ کی بیوی آتی ہے, اللہ کے نبی میرے پیارے شوہر کو غسل دے دیجئے. فرمایا او حنظلہ کی بیوی کیا تو جانتی نہیں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا؟ کہا اللہ کے نبی مسئلہ مجھے معلوم ہے, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, میں جانتی ہوں, لیکن میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں جو میدان جنگ کے اندر سے جو عام مردوں کو دیا جاتا ہے. میں تو اس غسل کی بات کر رہی ہوں کہ آج ہم حنظلہ کی شادی ہوئی اور انہوں نے شب زفاف میرے ساتھ گزاری. اے اللہ کے نبی وہ بغیر غسل کے میدان جنگ میں آ گئے. اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل جنابت دے دیجئے, انہوں نے میرے ساتھ جماع کیا تھا, میرے ساتھ ہم بستری کی تھی. اللہ کے نبی تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے کہ اس کو غسل دوں یا نہ دوں. جبرائیل امین کا انتظار کرنے لگے کہ جبرائیل کیا پیغام لے کر آئے. اچانک نبی اکرم کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. حنظلہ کی بیوی کہتی ہے اللہ کے نبی کیا سوچ رہے ہیں آپ میرے شوہر کے بارے میں, میری اجازت ہے ان کو غسل دیجیے. فرمایا او حنظلہ کی بیوی آج حنظلہ میرے غسل کا محتاج نہیں ہے, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں اور وہ تیرے شوہر کو غسل دے رہے ہیں. کیا؟ ہاں آج کے بعد حنظلہ میرا غسل دیا ہوا نہیں, غسیل الملائکہ ہے, ملائکہ. مسند احمد کے اندر حدیث میں تھوڑا سا ضعف کمزوری ہے, لیکن اس لائق نہیں کہ اس کو بیان نہ کیا جائے, موضوع عمن غلط نہیں ہے, حدیث حسن درجے کی ہے, یعنی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. ملائکہ جمع ہے اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے کہ 70,000 فرشتے تیرے شوہر کو غسل دے رہے. اللہ کے نبی پھر کا جنازے کی نماز تو نہیں پڑھی جائے گی, لیکن تیرے شوہر کے لیے 70,000 فرشتوں نے دعائے مغفرت فرمائی ہے. حنظلہ کو اس حال میں دفن کر دیا گیا. ہم نے اپنی جنت کو تمہارے جانوں اور تمہاری مالوں کے بدلے میں ہم نے بیچ دیا. اتنی آسانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ نے جنت کو بنا کر تیار کیا تو فرشتے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ ذرا میری جنت کا دیدار کر کے آؤ گی جنت کیسی ہے. جبرائیل جاتے ہیں, جنت کا دیدار کرتے ہیں اور جنت کا دیدار کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں الہ العالمین تیری جنت اتنی خوبصورت ہے, اتنی حسین و جمیل ہے, اتنی خوبصورت اور اتنی حسین و جمیل ہے, اگر دنیا میں کسی سے تیری جنت کا نام لے لیا جائے تو کبھی بھی وہ انسان جنت میں جائے بغیر, جنت ایسا نہیں ہے کوئی کہ وہ جنت میں جانے کی تمنا نہ کرے. اللہ بڑی حسین و جمیل ہے تیری جنت. اللہ نے اب فرشتوں سے کہا آئے فرشتوں جاؤ ذرا میری جنت کو دوبارہ معائنہ کر کے, آئے فرشتوں جاؤ اور میری جنت کو پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے گھیر لو. فرشتوں نے جنت کو پریشانی اور مصیبتوں سے گھیر لیا. اب اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ ذرا دوبارہ میری جنت کو دیکھ کر آؤ. جبرائیل دوبارہ جاتے ہیں, مایوس ہو کر آتے ہیں. کہا میری جنت کو دیکھ کر آ گئے ہو دوبارہ؟ ہاں. کیسا پایا؟ کہ اللہ جنت تو بڑی حسین ہے, بڑی خوبصورت ہے, لیکن اتنی پریشانی اور اتنی تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے کہ اب مجھے ڈر لگتا ہے شاید کوئی بھی تیرا بندہ اتنی پریشانیاں دنیا میں برداشت نہ کر سکے, اتنی مصیبتیں برداشت نہ کر سکے, کہیں تیری جنت جنتیوں سے خالی نہ ہو جائے. اللہ نے کہا فرشتوں میری جنت کو اسی حال میں رہنے دو. آئے جبرائیل اب میری جہنم دیکھ کر آؤ. جہنم کو دیکھ کر آئے جبرائیل. کہا اللہ تیری جہنم اتنی بری ہے, اتنی بری ہے کہ جہنم میں جانے کی کوئی بھی تمنا نہ کرے گا, جہنم خالی رہے گی. فرشتوں جاؤ ذرا میری جہنم کو عیش و آرام آسائشوں سے گھیر لو. جبرائیل جاؤ ذرا میری جنت کو دیکھ, میری جہنم کو دیکھ کر آؤ.
जहन्नम देख कर जिब्राइल दोबारा आए, कहा अल्लाह तेरी जहन्नम है तो बहुत बुरी जगह, लेकिन इतने आराम से घेर दी गई है, शायद दुनिया में यही आराम पसंद लोग होंगे जो जहन्नम का शिकार बनेंगे। इलाहुल आलमीन, तेरी जहन्नम है तो बुरी जगह, लेकिन इतने ऐशो आराम से घेर दी गई है कि दुनिया के अंदर कोई तकलीफ उठाना गवारा ना करेगा, ऐशो आराम ही करेगा। मुझे डर लगता कहीं तेरी जहन्नम जहन्नमियों से हाउसफुल ना हो जाए। अब अल्लाह के नबी अपना नक्शा बयान करते हैं, जन्नत कैसी तकलीफों से घेर दी गई। जरा तसव्वुर कीजिए, सख्त सर्दियां हैं, आदमी लिहाफ और कंबल ओढ़ के सो रहा है, थोड़ी देर के लिए कंबल से मुंह हटाता है, सर्दी की वजह से उसके होंठ होंठ से टकराने लगते हैं, दांत लड़खड़ाने लगते हैं, कपकपी तारी हो जाती है। इतने में मुअज्जिन के आजान की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जिस नींद में तू सो रहा है नमाज उस नींद से बेहतर है। कंबल हटाता है, ठंडे पानी से वुजू कर रहा है, कुल्ला करता है, नाक में पानी डालता है, चेहरा धुलता है, हाथ धुलता है। इस्लामी कैसेट का मरकज सलफी कैसेट सेंटर, मंजूर कॉलोनी, गुज्जर चौक, कराची। गरम शाल है, किसी के पास नहीं है, मोटा सा कपड़ा पहनता है, ठिठुरा जा रहा है, सर्दी की वजह से वो परेशान है, फिर भी मस्जिद की तरफ जा रहा है, कपाते हुए, थरथराते हुए, और मस्जिद में आता है, 2 रकात सुन्नत अदा करता है और 2 रकात फर्ज के लिए नियत बांध लेता है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, इस आदमी ने अपने ऊपर से कंबल को हटाया, इसने ठंडे पानी से वुजू किया, इसने मेरी रजा के लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त की कि पैदल मस्जिद की तरफ गया। बस इतनी ही तकलीफों से और ऐसी ही परेशानियों से अल्लाह ने के फरिश्तों ने जन्नत को घेर लिया है। जब तक तुम ये तकलीफें बर्दाश्त न करोगे तुम्हें जन्नत न मिलेगी। क्या समझते हो, जन्नत किसी के बाप का घर है? दुनिया में जो चाहो करो और जन्नत में मिल जाएगी। आप अपने दुनियावी माहौल पर गौर करके देख लो। सुबह सवेरे कौन चाहता है कि मैं अपने लखते जिगर को उठाऊं? सुबह 7 बजे का स्कूल है, कौन चाहता है कि मैं अपने बेटे को जगाऊं? छोटा सा बच्चा 6-7 साल का, लेकिन आप उठा रहे हैं, आप उसको जगा रहे हैं। माँ उसका मुंह धुलाती है, हाथ धुलाती है, माँ उसको ड्रेस चेंज कराती है। हाँ, आप भी उठ रहे हैं और अपने बच्चे का हाथ पकड़ के उसको स्कूल तक ले जा रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे को ठंड न लगे, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा लिहाफ में सोता रहे, लेकिन उसका मुस्तकबिल आपकी नजरों के सामने है। आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने अभी आराम दे दिया तो मेरे बेटे का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। आप अपने बच्चे को दुनिया में तकलीफ देते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये परेशानियां बर्दाश्त कराने के बाद आपका बच्चा कुछ ऊंची पोस्ट पर फायज होता है, एमए करता है, नौकरी लगती है, सर्विस करता है, फिर बाप को वो 2 रोटी कमाने के लायक और खिलाने के लायक बनता है। फिर इतनी बड़ी जन्नत और ऐसी ऐशो आराम भरी जन्नत जहां एक दरख्त के साये की लंबाई और चौड़ाई का यह आलम होगा कि एक घुड़सवार इस दरख्त के साये पर बैठे और उस दरख्त के दूसरे साये पे जाना चाहे तो उसको इस साये से लेकर उसी दरख्त के दूसरे साये तक जाने में 100 साल का अरसा लग जाएगा। ऐसी ऐशो आराम की जन्नत आपको नींद ख्वाबे खरगोश में मस्त होकर सोने से कैसे मिल सकती है? बगैर तकलीफों के कैसे मिल सकती है? इतनी बड़ी जन्नत और इतनी ऐशो आराम की जन्नत आपको इतनी आसानी से मिल जाएगी। और जबकि सहाबा ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों का और सामना किया है, हमें ये जन्नत बड़ी आसानी से मिल जाए। जरा सोचो तो सही, हमने अभी उन सहाबा के मद्दे मुकाबिल किया ही क्या है? हम तो उनके पैरों में लगी हुई मिट्टी और धूल के बराबर नहीं। परसों ही एक आदमी ने मुझसे पूछा, मौलवी साहब हम इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतने रोजे रख रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अल्लाह मुझे सुनता ही नहीं, अभी तक उसी हाल में हम गरीबी में गुजार रहे हैं। आखिर अल्लाह हमारी सुनता क्यों नहीं है? हमारी सोच और हमारी फिक्रें बदल गई। हम सोच रहे हैं कि शायद नमाज पढ़ेंगे तो दौलत मिलेगी, नमाज पढ़ेंगे तो रिज्क मिलेगा, नमाज पढ़ेंगे तो हमारे पास मालो दौलत के असबाब हो जाएंगे। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक सहाबी ईमान लाए, एक काफिर ईमान लाया, और काफिर ईमान लाता तो सहाबी बन जाता अगर उसने नबी को देखा है। ईमान लाया, सहाबी बन गए। अब ईमान लाने के बाद
نمازیں پڑھی, روزے رکھے, ان کے پاس مال و دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. دن پہ دن ترقی ہوتی جا رہی ہے. وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے. لوگوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی, جب سے میں ایمان لایا ہوں, میری دولت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری عبادتوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے رہا اور آخرت سے مجھے محروم کر رہا ہو. ہماری سوچیں بدل گئیں, ہماری فکریں بدل گئیں. ان کی فکریں کیا ہوا کرتی تھیں اور ہماری فکریں کیا ہو رہی ہیں, ہماری فکریں کیا ہو رہی ہیں. فکر و عمل پہلے. یہ چیز جب فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. آپ علامہ اقبال کے اشعار پڑھ سکتے ہیں, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے. سوچنے اور سمجھنے کی فکریں ختم ہو گئیں. ہم بہت آسان بات یہ سمجھ لیے کہ ہماری عورتیں بے پردہ جا رہی ہیں, یہ فیشن ہے. ہماری لڑکیاں ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر مارکیٹنگ کر رہی ہیں, یہ فیشن ہے. ہم نہیں روک سکتے, ہمیں فرصت نہیں ہے. ہم اپنی بیٹیوں کا اور لڑکیوں کا اور بیوی کا سامان بازار سے نہیں لا سکتے. یہ تو فیشن ہے, کر رہی کرنے دو. لیکن وہ فکر اٹھاؤ, ایوم امرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا آنیہ زانیہ زانیہ زانیہ. 3 بار اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت کوئی بھی خوشبودار چیز لگا کر مردوں کے بیچ سے گزر جائے, مردوں کے راستے سے گزر جائے, سڑک سے گزر جائے, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے. کذا و کذا, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے. پھر خود فرمایا کہیں لوگ ایسی ایسی کا غلط مطلب نہ نکالیں. آپ نے خود ہی اس کی تشریح کر دی, آنی الزانیہ الزانیہ الزانیہ. وہ طوائف ہے, وہ طوائف ہے, وہ طوائف ہے. فکر پہلے بدلو. نبی کی حدیث پر اگر ہم ایمان لے آئیں کہ نہیں یہ تو طوائف جا رہی ہے, تو دیکھیے ابھی فکریں بدلتی ہیں. ہم نے فیشن سمجھ لیا ہے, اور جو اس طریقے سے تقریر کرنا شروع کر دے, کہتے ہیں نہیں اس مولوی کا پتہ صاف کرو. ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ایسا بولتا ہے. مولوی بھی بیچارہ ممبر پہ کھڑا ہو کر مروب ہے, مسجد کا متولی سود کھاتا, ہم سود کے خلاف نہیں بول سکتے, نکال دے گا وہ مجھے. یہ بھی شرک ہے. صرف قبروں پہ سر جھکانا شرک نہیں ہے, متولی کے ڈر سے سود کے خلاف نہ بولا جائے یہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ اس مولوی نے اس متولی کو رزاق سمجھ لیا ہے کہ روزی روٹی یہ دے رہا ہے, اس کی دی ہوئی تنخواہ سے مجھے بال بچوں کے گھر کا خرچہ نکل رہا ہے میرا. یہ بھی رزاق اس کو سمجھ رہا ہے جبکہ رزاق وہ ہے. اپنی فکریں بدلو پہلے. نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی. اقبال کیا چیز, کیا شعر کہہ گئے. دیکھ لو آج شادیوں میں ہمارا حال کیا ہے. اہل حدیث ہیں ہم, دوسروں کو نہیں کہہ رہے, ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اہل حدیث ہیں. پوچھو کون سا اہل حدیث ہے کہ جس کے ہاں بارات نہ آتی ہو, مسجدوں میں نکاح ہوتا ہو؟ ہے کوئی اہل حدیث؟ ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد صاحب یہ فلاں جگہ اس کا رشتہ ہونے والا, امام صاحب اٹھیے اور اس کا نکاح پڑھا دیجئے. شام کو 2 عورتیں گھر سے جائیں اور اس کی ودا کرا کے لائیں. ہے ایسا کوئی نکاح؟ ہم اہل حدیث ہیں. مولوی صاحب سیرت پہ بولنا, مولوی صاحب اللہ کے رسول کی اطاعت پر تقریر کرنا, مولوی صاحب آج ایسی تقریر کرنا کہ ہمارے بغل میں فلاں فلاں لوگ رہتے ہیں ان کو کچھ فرق پڑے. ہم چاہے جو کرتے رہیں, ہمارے یہاں باراتیں رات میں 3 اور 4 بجے آئیں. مولوی صاحب بھی بیچارے ایسے مجبور ہیں, ماحول کو دیکھ کے ان کو 4 ہی بجے نکاح پڑھانے جانا پڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ صرف کراچی کے علماء ہی متفق ہو جائیں اس بات پر کہ ہم نہیں جائیں گے رات میں 4 بجے نکاح پڑھانے کے لیے. دیکھیے لوگ کتنی جلدی کنورٹ ہوتے ہیں. قوم کو بگاڑنے میں کچھ ہمارا بھی ہاتھ ہے, کچھ ہمارا بھی رول ہے. سارے علماء ایک طرف ہو جائیں, جہاں جہیز دکھا کر دیا جائے گا لمبا چوڑا, ہم نہیں جائیں گے نکاح پڑھانے کے لیے اور نہیں جائیں گے ایسی شادیوں میں. پھر دیکھو بغیر عالموں کے کون نکاح کرتا ہے. جس شادیوں میں اور جس نکاح میں علماء نہ جائیں تو لوگ یہ سمجھیں گے اب خیر و برکت ہی نہیں رہی ہے. لوگ اپنے قانون کو بدلنے کی کوشش کریں گے, اپنے اصول بدلنے کی کوشش کریں گے. لیکن مولوی کو معلوم ہے کہ 1000 روپیہ 500 روپے مجھے بھی ملے گا, میں کیوں نہ جاؤں. حالات اس طریقے کے ہم نے پیدا کر دیے کہ مولوی مروب ہے بیچارہ آج سماج سے. اور دیکھیے وہاں شادیوں کے کھانے 2-2 3-3 4-4 بجے چل رہے ہیں. نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی. اقبال کیا کہہ گئے,
نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، فقط ایمان جاتا ہے، مذاہب باقی رہتے ہیں، فقط ایمان جاتا ہے، مذاہب باقی رہتے ہیں، مذاہب باقی رہتے ہیں، فقط ایمان جاتا ہے۔ میں نے الٹا پڑھ دیا ہے، نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، مذاہب باقی رہتے ہیں، فقط ایمان جاتا ہے۔ صرف ایمان ہی تو برباد ہوا ہے، مذہب تو ہمارا اسلام ہی ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد جرجیس۔ کیا نام ہے؟ محمد اظہر۔ مذہب میرا باقی ہے، ایمان کا جنازہ نکلا ہے بس۔ نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ گرمی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، سورج ہمارے سر پہ کھڑا ہے، ہم کولر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لیٹے ہوئے ہیں، اتنے میں ظہر کی اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، اٹھو، سر پہ کپڑا باندھو، دھوپ سے بچنے کے لیے جو جتن کرنا چاہو کرو، لیکن جانا تمہیں مسجد میں پڑے گا۔ اب آدمی وضو بناتا ہے، سر پہ کپڑا باندھتا ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کولر کی قربانی دیتا ہے، ایئر کنڈیشن کی قربانی دیتا ہے، پنکھے کی قربانی دیتا ہے اور چل دیتا ہے مسجد کی طرف۔ بس یہ جب تک تکلیفیں تم برداشت نہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت بھی نہیں دے گا۔ جنت کو انہی تمام تکلیفوں سے گھیر لیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالح عمل۔ ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور مایہ ناز کتاب الادب المفرد، بہت مشہور کتاب ہے امام بخاری کی، اس میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، لیٹرین کی ضرورت پڑی، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے، ابھی وہ بیٹھے ہی تھے، بیت الخلاء سے فارغ نہیں ہوئے، ابھی وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھ ہی رہے تھے کہ باہر نکل آئے، بیٹھے نہیں، اندر گئے، باہر نکل آئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے تکیے کے نیچے سے انہوں نے کچھ نکالا اور اس کو غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر وہ اندر گئے، پھر باہر آئے۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر صدیق کیا ہوا، کیا پیٹ خراب ہے، دست لگے ہوئے ہیں، جلاب ہو گئی ہے، لیٹرینیں آ رہی ہیں، کیا بات ہے آپ کو، بار بار میں دیکھ رہا ہوں آپ پہلے گئے پھر نکلے پھر گئے پھر آئے؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں قضاء حاجت کے لیے اندر گیا، میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ مجھے خیال آ گیا کہ میرے تکیے کے نیچے سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے، سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اللہ کی راہ میں اس کو میں لٹا دوں۔ پھر میں نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جب وہ میرے پاس سے چلی گئی اس کے بعد میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا۔ لوگوں نے کہا یہ کام تو تم قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد بھی تو کر سکتے تھے، ارے گئے تھے تو لیٹرین کر لیتے، قضاء حاجت سے فارغ ہوتے اور لوٹ کر آتے، اور اس کے بعد میں آپ اس کے بعد آپ تقسیم کر دیتے، غریبوں میں وہ ڈلی بانٹ دیتے۔ کہنے لگے اس میں دو خطرے مجھے لاحق ہوئے، پہلا تو یہ کہ پتہ نہیں میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر اس ڈلی تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال اس سے پہلے ہو جائے کیونکہ موت کا کوئی علم نہیں ہے، اور دوسرا خطرہ یہ تھا کہ اتنی دیر میں ہو سکتا تھا کہ شیطان میرے ارادے کی باغ ڈور کو موڑ دیتا اور میں باہر نکلتا، اور شاید میرے اس جلی کو تقسیم کرنے کا، غریبوں میں بانٹنے کا ارادہ میرا نہ ہوتا، اور شیطان میری ارادے کی، میرے دل کی باغ ڈور کو کہیں موڑ نہ دیتا، کیونکہ شیطان ہر انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، کہیں وہ میرے دل میں وسوسہ پیدا کر کے کہیں مجھے خرچ کرنے سے روک نہ دیتا۔ یہ تھا عمل صالح، یہ صالحیت آج ہمارے اندر ہے۔ کہتے ہیں چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، ایسے بھی لوگ ہیں جن کو بولا جاتا ہے مکھی چوس۔ کچھ لوگ ہوں گے، مسل ایسے مشہور نہیں ہوتی ہے، جو شوربے میں گر جائے مکھی تو اس کو بھی چوس کے پھینکتے ہوں گے۔ ایک شخص تھا بیچارہ، وہ بھیک مانگتا تھا، تو ایک امیر آدمی نے اس سے کہا کمینے بھیک ہی مانگتا رہے گا، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا تیرے پاس اتنی گائے ہیں، ایک گائے مجھے دے دے۔ کہا اچھا میں ایک گائے تجھے دے دوں گا لیکن شرط ہے کہ تو 40 دن تک میری مسجد میں نماز پڑھے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس فقیر نے، مانگنے والے نے 40 دن تک اسی کی مسجد میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھی، اور 41ویں دن پہنچا، دیکھو تمہارے کہنے کے مطابق میں نے نماز پڑھ لی ہے اور تم نے 5 وقت کی نماز میں مجھے یہاں دیکھا ہے، اب بتائیے میں نے آپ کی شرط تو پوری کر دی، اب آپ
مجھے گائے دے دیجئے. تو وہ امیر بڑا مکھی چوس تھا, کیا کہتا ہے, ارے میں نے اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ میں تجھے گائے دے دوں گا, میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ 40 دن کی عبادت کے بعد تیری عادت بن جائے گی اور تو 5 وقت کا نمازی ہوگا, چل میں گائے تھوڑی دوں گا. تو اس نے کہا اچھا مجھے معلوم تھا تیری عادت, اسی لیے تو میں نے اب تک بغیر وضو کی نمازیں پڑھی. یعنی وہ اس کا بھی باپ نکلا. آج لٹیرے بھی کم نہیں ہیں اور امیر جن کی چھاتیاں پھٹتی ہیں. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے کہ کیا معاملہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی نے مانگا مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دیجئے, حضرت حسن کو بھیجا, جاؤ ذرا گھر جاؤ اور کچھ ملے تو لے کے آؤ. حضرت فاطمہ نے کہا حسن صرف 6 درہم ہیں, گھر میں باقی رہنے دو. حضرت علی سے کہا, حسن نے, فاطمہ کہہ رہی ہیں ماں کہ صرف 6 درہم ہے, کہا اسی کو لے کے آؤ. 6 درہم تقسیم کر دیے. حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ شام کا گزر بسر کیسے چلے گا, کہا اللہ مالک ہے, 6 درہم تقسیم کرو. اتنے میں ایک یہودی آیا, اونٹ بیچ رہا تھا. حضرت علی نے کہا کتنے کا ہے, معاملہ بنتے بنتے 140 روپے پہ آ گیا. حضرت علی نے کہا 140 درہم میں یہ اونٹ خرید رہا ہوں تیرا, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پیسہ میں ابھی نہیں دوں گا, جب میں اس اونٹ کو بیچ دوں گا تب میں تجھے پیسہ دوں گا. اس کے لیے 2-3-4 روز کا وقت انہوں نے مانگا. وہی دن تھا 140 درہم کا اونٹ خریدا تھا, وہ چلا گیا. ٹھیک ہے جب آپ بیچ دیں یا کچھ بھی کریں مجھے 2-4 روز میں پیسہ مل جائے گا. اسی دن حضرت علی کا وہ اونٹ 200 درہم میں بک گیا. حضرت علی اسی دن اس یہودی کے گھر گئے, 200 درہم میں اس اونٹ کو بیچا تھا, 140 اس کو دیے, اور 60 درہم لے کر واپس آئے اور فاطمہ کے پاس رکھ دیے. لو, فاطمہ نے کہا 6 درہم لے کے گئے اور یہ 60 درہم تم کہاں سے لائے. کہا فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہو کر مجھ پر شک کر رہی ہو, کیا اللہ نے 1 کا 10 گنا دینے کا وعدہ نہ کیا. میں نے اللہ کی راہ میں 6 درہم خرچ کیا اور اللہ نے مجھے 60 درہم سے نواز دیا. یہ تو دنیا میں بدلہ ہے اور آخرت کا بدلہ وہ میرے نام اعمال میں لکھا جا چکا ہے, میرے رجسٹر میں لکھا جا چکا ہے. اللہ چاہے گا تو دے گا اور اللہ چاہے گا تو مجھے محروم کر دے گا, لیکن مجھے اس سے نیک امیدیں ہیں. اس طریقے کے جذبے آج ہمارے اندر پیدا نہیں ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی غزوہ تبوک کے موقع پر میں 100 اونٹ دیتا ہوں. آپ نے کہا 100 اونٹوں کی اور ضرورت ہے. عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دیتا ہوں. آپ نے کہا عثمان کے علاوہ کوئی اور اٹھے جو 100 اونٹ دے. آپ نے حضرت عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دیتا ہوں. آپ نے کہا عثمان میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, اور اٹھتے گئے اور بولتے گئے, لیکن ہر بار میں عثمان ہی اٹھے. آپ نے کہا عثمان اب میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں. 7 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اونٹوں کی ضرورت ہے اور 7 مرتبہ عثمان اٹھے اور کہا میں 100 اور دیتا ہوں, 100 اور دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے دیکھا 700 اونٹ ہو گئے اور 700 عثمان نے دیے. فرمایا آئے لوگو میں نے بار بار پکارا لیکن عثمان ہی سبقت لے گیا. ابھی مجھے جبرائیل نے بتایا کہ عثمان نے آج اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے کہ سارے صحابہ کی موجودگی میں عثمان کو بشارت دیتا ہوں کہ ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان, ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد میرا عثمان اگر ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اسلام کے اندر پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے. ایک بات سن لیجیے, دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے. دولت کو جائز طریقے سے کما کر جائز مقام پہ خرچ کرنا یہ سب سے بڑی قربانی ہے. ہوں گے وہ علماء اور مولوی جو کہتے ہوں گے ممبروں پہ کھڑے ہو گئے کہ نبی اکرم بہت غریب تھے, مسکینی میں آپ نے زندگی گزاری اور آپ کے پاس صبح کھانے کو تھا تو شام کو نہیں, پیٹ پہ پتھر باندھے. اس واقعے کو غریبی سے مت جوڑو. میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اتنے امیر تھے, اتنے امیر تھے, اتنے امیر تھے کہ دنیا نے محمد رسول اللہ سے بڑا امیر کوئی پیدا ہی نہیں کیا. دولت میں امیر تھے آپ. بہت سے لوگ علم میں امیر ہوتے ہیں, کوئی عمل میں امیر ہوتا ہے, لیکن اللہ کے رسول ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ دولت میں بھی امیر تھے. اچھا بتائیے, آپ نے پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کی. خدیجہ کون تھی؟ عرب کی سب سے رئیس عورت, سب سے دولت مند عورت تھی جس کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے. خدیجہ نے کہا میں شادی نہیں کروں گی, میں اپنا بزنس اور اپنی تجارت بڑھاؤں گی. لیکن نبی اکرم کی ایمانداری دیکھ کر فریفتہ ہو گئی اور خود نکاح کا پیغام بھیج دیا. اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے حضرت خدیجہ سے نکاح کر دیا. ہماری بہنیں موجود ہوں تو سنیں, خدیجہ نے جس کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے رسول کی ایمانداری دیکھی تھی, رسول کی امانت داری دیکھی تھی, تب پیغام نکاح دیا. تم کیا دیکھ رہی ہو لڑکوں کے اندر؟
اور کون سی اسٹائلیں دیکھ کر تم پیغام نکاح دیتی ہو اور موبائلوں سے بات کرتی ہو. تم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر جھانکو, قیامت کے دن حساب دینا ہوگا تمہیں. نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. اب یہ بتائیے کہ خدیجہ کی جو دولت تھی, حضرت خدیجہ نے وہ دولت جناب محمد رسول اللہ کے قدموں پہ ڈال دی. کیا نبی اکرم سے زیادہ کوئی امیر ہوا؟ شادی کے بعد خدیجہ کی ساری دولت نبی کی دولت ہو گئی, اپنا غلام نبی کو دے دیا. کیا نبی سے زیادہ کوئی امیر ہے؟ نہیں. لیکن اس کے باوجود تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود نبی اکرم نے اپنی ذات اور اپنے نفس پر اس کو خرچ نہیں کیا, اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا. دولت ہے لیکن اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا. بحرین سے مال آیا, صحابہ مسجدوں میں پہلے سے بھر گئے. آج جزیہ وصول ہو کے آیا, مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا. انصاریوں نے مسجد بھر دی. فجر کی نماز سے پہلے سارے کے سارے لوگ مسجد میں آ گئے. نماز فجر پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی آگے بڑے. صحابہ کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر آپ کے چہرے پہ پہلے مسکراہٹ آ گئی. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا, آج اتنی بڑی تعداد میں شاید تم اس لیے آئے ہو کہ تم نے سن لیا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے مال لے کر آئے ہیں اور آج تمہیں ملے گا. کہاں اللہ کے رسول, ہمیں معلوم تھا اور اسی لیے آج ہم جلدی جلدی نماز کے لیے چلے آئے کہ آج مجھے بھی میرا حصہ ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے خوش ہو جاؤ, تمہیں ضرور کوئی جو تمہارا حق ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا, جو تمہارا حصہ ہے وہ تمہیں ملے گا. اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں تمہارے اپنے انتقال کے بعد میں شرک اور بدعتوں سے اتنا زیادہ خائف نہیں ہوں تمہارے اوپر. میں اپنے انتقال کے بعد سب سے زیادہ تمہارے اوپر اس خوف سے ڈرتا ہوں, اس چیز سے کا خوف کھاتا ہوں, اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہارے اوپر دنیا کشادہ نہ کر دی جائے اور مال و دولت کی طلب کہیں تم کو دین سے غافل نہ کر دے.